گفتگو کرتے وقت ہمارا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے، بہت سخت بات. اگر آپ شیریں لب و لہجے میں کہہ دیں گے تو شاید کسی پر اتنی گراں نہیں گزرے گی، لیکن بہت سادی بات بہت تند و تیز انداز میں اور سخت روی کے ساتھ اگر آپ کہیں گے تو سننے والا حیران ہو جائے گا کہا کیا حضرت نے. تو یہ ذرا ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی بہت شکریہ. محترم قبلہ مفتی صاحب نے آداب گفتگو کے اعتبار سے ہمیں سنت نبوی اور تعلیمات نبوی سے آگاہ فرمایا. یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب گفتگو پہ بہت فوکس کیا، اپنا عملی نمونہ سامنے رکھا. گفتگو کے آداب میں اگر ہم دیکھیں کلام میں یا گفتگو میں، جہاں الفاظ کا انتخاب معنی رکھتا ہے وہاں لب و لہجہ، انداز اور اسلوب بھی اپنی ذات میں ایک اثر رکھتا ہے اور اس کا فرق پڑتا ہے. میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سبحان اللہ. لوگوں کے ساتھ قول کرو حسین قول، حسین قول، اچھے انداز کے اندر لوگوں کے ساتھ بات کرو. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا منافقین کے بارے میں، فرمایا وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے سامنے آئیں گے اور وہ آ کر اپنی کوئی بات آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ انہیں ان کے لب و لہجے سے پہچان لیں گے، ان کے لحن سے آپ انہیں پہچان لیں گے، ان کے انداز تکلم سے، انداز تخاطب سے، انداز گفتگو سے آپ انہیں پہچان لیں گے. تو اس آیت مبارکہ سے بھی ہمیں یہ اخذ ہوتا ہے کہ جہاں لفظ میٹر کرتے ہیں وہاں لفظوں کی ادائیگی کا اسلوب، انداز، اور وہ تلخ ہے، وہ میٹھا ہے، وہ فصیح ہے، وہ مکس اپ ہے، خلط ملط ہے، وہ کیسا ہے، تو وہ لفظوں کی ادائیگی کا انداز اور اسلوب بھی قرآن مجید کے مطابق معنی رکھتا ہے. اچھا، اسی بات کو اگر ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں، اللہ رب العزت نے جہاں والدین کے ساتھ کلام کرنے اور بات کرنے کی تلقین فرمائی اور اس کے انداز اور اسلوب کو بیان فرمایا تو وہاں فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کہ اپنے والدین کے ساتھ بات کیجئے. قول تو آ گیا لفظوں کے انتخاب میں، اس کے ساتھ صفت لگائی کریمہ، کہ وہ قول تمہارا کریم ہونا چاہیے. گویا وہ نرم ہو، وہ میٹھا ہو، لفظوں کا انتخاب بھی اچھا ہو اور اس کا اسلوب اور انداز اچھا ہونا چاہیے. تو ان آیات مبارکہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن مجید نے جہاں ہمیں حسن آداب سکھائے، جہاں کلام سکھایا، جہاں اچھے کلام اور اچھے لفظوں کا انتخاب سکھایا، وہاں ہمیں انداز اور اسلوب کے اوپر بھی خاص طور پر ہماری توجہ مرکوز کروائی ہے تاکہ جب ہم بولیں تو ہمارا لب و لہجہ کیا ہو، ہمارا انداز کیا ہو، وہ اسی طرح ہونا چاہیے جو مفید ہو، پر اثر ہو اور شرعی حدود و قیود کے اندر ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی بڑی معنی خیز ہے. ہم سنتے رہتے ہیں، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں جی زبان کا جو زخم ہے وہ تلوار کے زخم سے گہرا ہوتا ہے. وہ جو زبان کا زخم ہے اس میں جہاں لفظ ہیں وہاں لفظوں کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بسا اوقات اگلے انسان کو دکھی کر دیتا ہے، اسے رنجیدہ کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے انداز کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، ضبط نہیں ہوتا. وہ کسی کے ساتھ اگر ناراضگی کا اظہار کریں تو ان کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، ان کی آواز کرخت ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، ترش ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں تو لفظوں کا انتخاب اپنی جگہ رہا، مگر یہ کہ وہ اپنے اسلوب میں اور انداز میں بہت ساری چیزوں کو بگاڑ لیتے ہیں. شاید بہت ساری باتیں ہم اچھے انداز اور اسلوب کو اختیار کرنے سے سلجھا سکتے ہیں، مگر لفظوں کا انداز اور اسلوب معاملات کو بگاڑ دیتا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید نے تبلیغ دین اور ابلاغ دین کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا، جو تلقین دی اور جو ہدایات دیں اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے لگو تو اس کو احسن انداز میں کرو. کیا بات. اور بڑی لطیف بات ہے کہ اس سے قبل جو فرمایا موعظت کے ساتھ صفت لگائی حسنہ. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ الحسنہ.
वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, अच्छे अंदाज में बात करो, हिकमत के साथ बात करो, वाज व नसीहत करो। क्या बात। नसीहत के साथ कुरान ने कहा हसना, हसना, और जब झगड़े की बात की तो फिर कहा अहसन। अहसन, आसन तो सुपरलेटिव डिग्री है, बिल्कुल। यानी बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन हसीन अंदाज तरीन इख्तियार अंदाज में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी नफ्सियात को मद्देनजर बहुत रखते हुए इस लफ्ज़ को आसन में बदल दिया है, हसन को आसन में बदल दिया है, क्योंकि वहाँ झगड़े पर पहुंचकर इंसान फिर बेलगाम हो जाता है। झगड़े पर पहुंचकर इंसान फिर अपने आप को खुली छूट दे देता है काबू कि अब नहीं चूंकि रहता। झगड़ा हो रहा है, लिहाजा मैं अब जैसे भी करूं, जो भी करूं वो जायज़ हो गया। ऐसा नहीं है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ मज़ीद कॉन्शियस कर दिया है बंदा मोमिन को कि अगर मौइज़त कर रहे हैं तो वो तो आप ठंडे लबो लहजे के साथ कर रहे होंगे, उस वक्त आपका दिमाग, आपका जहन, आपका मिजाज कम बेश एक हालत एतदाल में होता है, लिहाजा वहाँ हसाना की सिफत लगाई। ठीक। लेकिन जब इंसान अपने मिजाज की तपिश और हिद्दत के उस दर्जे पर पहुंच जाता है कि वो झगड़ा करने लग जाता है, तो उस झगड़े को फिर कुरान ने कहा अहसन, फरमाया यहाँ ठहर जाओ, यहाँ होश के नाखून अल्लाह। लेने हैं, बात को बेहतरीन उसलूब और बेहतरीन अंदाज के साथ करना बहुत है। लिहाजा खुलासा करूँ इस दो जुमलों के अंदर जी, जी। कि अच्छी बात को तो यकीनन अच्छे अंदाज में करना चाहिए, लेकिन जहाँ कहीं झगड़े और इख्तिलाफ की नौबत आ जाए वहाँ भी अच्छे अंदाज से उसे निपटाना चाहिए। बहुत। यही हमें कुरान मजीद की तालीमात हैं और यही आका अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत से हमें हिदायत और रोशनी मिलती है। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत तालीमात है, और हम उन तालीमात से हमारा मुआशरा जो है काफ़ी दूर नज़र आता है। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, कुरान करीम फरमा रहा है कि लोगों के साथ अच्छी तरह बात करो, और हम हमारे यहाँ बात करने का जो अंदाज़ है वो आपके सामने। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है आपका और हमारे साथ रहे।